جنید صاحب، یہ جو آج لمحہ فکریہ میں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ثانیہ تونسا براج، ویسے تو سارے کا سارا ہی ثانیہ، اتنا بڑا سیلاب جو آ گیا اور اتنا نقصان ہوا ہے ہمارا، یہ صرف ثانیہ تونسا براج پہ کیوں گفتگو کر رہے ہو بھائی؟ نہیں، وہ اس لیے کہ سیلاب تو بہرحال ایک قدرتی آفت ہے نا، اس سے نمٹنے میں جو ہماری کمزوریاں کوتاہیاں ہیں وہ ضرور مین میڈ ہیں، لیکن جو تونسا کے مقام پر، جو تونسا براج کے معاملے میں جو وہ اس کا لیفٹ مارجنل بند ٹوٹا ہے اور اس سے جو ایک انتہائی خوفناک تباہی پھیلی ہے، اس میں 100% ہاتھ جو ہے وہ انسانی غلطی کا ہے، بلکہ انسانی غلطی، ہیومن ایرر بہت چھوٹا لفظ ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، انتہائی پرلے درجے کی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اور یقین کرو کہ میں بہت ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب صرف اس ایک معاملے کی تحقیقات کروا لینا کہ وہاں پہ سیلاب کے دوران کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا نہیں ہو سکا، ایک مکمل ایماندارانہ انکوائری کروائیں۔ یہ جو ایک روٹین کی جو بیوروکریٹ کے بارے میں انکوائری کرتا ہے، اس کو اس کی نظر نہ کریں، بلکہ یا تو خود انکوائری کریں یا کسی ہائی کورٹ کے ریٹائر جج سے انکوائری کروائیں۔ اگر یہ دونوں کام ممکن نہیں ہیں تو یہ جو محکمہ اریگیشن ہے، اس کے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں، ایکسینز ہیں، جن کو ریٹائر ہوئے 10-15 سال ہو چکے ہیں، ان پر مشتمل ایک آزاد انکوائری کمیٹی بنا دی جائے۔ یقین کرو کہ ایسی خوفناک تصویریں سامنے آئیں گی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح ہمارے پورے جو سرکاری جو نظام ہے ہمارا، اور خاص طور پہ جو اریگیشن کا نظام ہے، اس کو کیسی خوفناک جونکیں چمٹی ہوئی ہیں، اور ان کی غفلت کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہے۔ پورے ملک میں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا صرف ایک مقام پر، یعنی کوٹ ادو کے مقام پر، جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، اور جس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ محکمہ اریگیشن کے سیکٹری اور جو 2-3 اور لوگ ہیں ان پر عائد ہوتی ہے۔ سر ہوا کیا ہے بیسیکلی؟ ہوا یہ ہے، بہت سادہ سی بات ہے، ہم اس کا ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ جو لیفٹ مارجنل بند تونسا بیراج کا جو بائیں جانب پر جو ایک بند تھا، جو یعنی جس سے 2 آگے نہریں نکلتی تھیں، وہ بند اتنی صلاحیت تھی اس میں کہ وہ 10 لاکھ کیوسک تک پانی کا مقابلہ کر سکتا تھا، اور وہاں پر ابھی کچھ عرصہ پہلے اس ایک بند پر 6 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں، اور جو یہ تمام بند تھے تونسا بیراج کے، اس پہ تقریباً 20 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، اور پورا جو تونسا بیراج تھا اس کی ری ماڈلنگ پر 14 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ جو بند 10 لاکھ کیوسک تک کا مقابلہ کر سکتا تھا، وہ 7,35,000 پر کیوں ٹوٹ گیا اور پورے شہر کے شہر بہا کے لے گیا۔ ہمارا اتنا زیادہ وہاں پہ نقصان ہوا ہے کہ ہماری جو پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری ہے وہ زیر آب آ گئی، جو 6-7 ہمارے پاور جنریٹنگ یونٹ ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، یعنی زیر آب آ گئے ہیں، بجلی نہیں پیدا کر رہے، اور تم دیکھ لو کہ بڑے شہروں میں پیٹرول کی قلت ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ پارکو آئل ریفائنری بند ہے۔ اور یہ سیلاب زدہ علاقوں میں یہ بھی ایک بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ پیٹرول اگر کہیں مل رہا ہے تو وہ 90 روپے لیٹر مل رہا ہے۔ نہیں تو یہ سارے مسئلے میں یہ سیکٹری اریگیشن وغیرہ کا کیا قصور ہے جی؟ نہیں، سیکٹری اریگیشن اور ان کے محکمے کا سب سے بڑا قصور تو یہ ہے کہ جب بھی سیلاب کسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو فلڈ فائٹنگ کمیٹیز بنتی ہیں، ہر سال بنتی ہیں، اس دفعہ کیوں نہیں بنائی گئیں اور بروقت کیوں نہیں بنائی گئیں؟ اچھا، دوسرا یہ کہ جب یہ پانی کا پریشر بڑا تھا تونسا بیراج پر اور پہلا بند ٹوٹ گیا تھا 7,35,000 کیوسک پہ، تو ودن منٹس یہ فیصلہ کیا جانا چاہیے تھا ایکسپرٹس کی طرف سے کہ جو رائٹ سائڈ پہ جو بریچنگ سیکشن ہے جو اسی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ توڑ دیے جاتے ہیں تاکہ پانی ایک ایسے علاقے سے گزر کر دوبارہ دریا میں شامل ہو جائے جس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ نہیں تو وہ اتنی جلدی کیسے توڑ لیتے جی؟ وہ وہاں پہ ڈائنامائٹ لگے ہوتے ہیں، یہ جو بریچنگ سیکشنز ہیں ان پہ ڈائنامائٹ لگے ہوتے ہیں، یہ فوری طور پہ آرڈر کرتے ہیں اور 5 منٹ کے اندر اندر وہ اڑا دیے جاتے ہیں، اور وہاں سے پانی جو ہے سیف پیسج لیتا ہوا واپس یہ تونسا والے معاملے میں یہ کالا قصبہ کے مقام پر دوبارہ دریا میں شامل ہو جانا تھا، کوئی نقصان نہیں ہونا تھا۔ ایک جو ایکڑ ہے زرعی اراضی وہ زیر آب نہیں آنی تھی، ایک شخص کی موت نہیں واقع ہونی تھی، بہت اطمینان کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ یہ سولوشن تھا، رخ بدل دیا جاتا ہے، لیکن یہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں ہے کہ آپ لوگ اتنے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے یہ فوری طور پہ جب پہلا ہمارا لیفٹ مارجنل بند ٹوٹ گیا تھا، اس کے بعد جو باقی 2 نہریں جو تباہ و برباد ہو گئی ہیں اور دوسرا بند ٹوٹا ہے، اس کے درمیان تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا فرق تھا۔ ان 1.5-2 گھنٹوں کے دوران سیکٹری صاحب اور ان کا
तमाम जो महकमा था वो कहाँ सोया हुआ था? नहीं तो ये उनसे पूछोगे तो वो बता देंगे कि भाई जी वहां सोए हुए थे। बिल्कुल, वैसे बेहिसी का यही आलम है। और कोई सेक्रेटरी साहब से पूछने वाला नहीं है कि आपने एक 17वें ग्रेड के अफसर, एक एसडीओ को उठा के आपने पीएमआईयू में चीफ के ओहदे पर क्यों लगा रखा है, आरजी पोस्ट दे के। हर 3-3 महीने बाद उनको एक्सटेंशन दे दी जाती है, बगैर ना कोई जाब्ता इसकी इजाजत देता है, ना कोई कानून इसकी इजाजत देता है कि इतने अरसे तक आपने एक बहुत जिम्मेदार किस्म की पोस्ट है उसको आपने ना आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं और ना उस पर कोई तैनाती कर रहे हैं। इससे पहले इन्हीं साहब को जो था वो डायरेक्टर गेज लगा दिया गया था। हालांकि यही काम जो है ये बहुत अरसे से आम जो छोटे छोटे अफसरान हैं ये कर रहे थे, तो लेकिन डायरेक्टर गेज और फिर उसको पीएमआईयू के चीफ को लाखों रुपए माहाना की मराद दी जाती है। तो बस फिर सीधी बात है, इसमें कल्पने वाली कौन सी रह गई है बात? भाई क्लियर हो गई बात के बाद ठीक है, मुराद जितनी इतनी ज्यादा हो जिस पोस्ट पे वो तो फिर सिफारिशी होता है ना। बस यार ये भी तो ज़हन में रखो कि आगे जब ये बहाली का अमल शुरू होगा इसी महकमे में तो अरबों रुपए के फंड आएंगे, तो फिर ये अरबों रुपए का जब मामला आएगा तो करप्शन का लेवल कहां से कहां जा पहुंचेगा तुम अंदाजा लगा सकते हो। यार मैं क्यों अंदाजा लगाऊं अरबों रुपए का? मैंने तो एक दफा बैंक में लाख रुपया एक बंदे को गिनते हुए देखा था, मैं बलहोश हो गया था। क्यूट। लेकिन जिस महकमे का मैं जिक्र कर रहा हूं ना, बदकिस्मती की बात यही है कि करोड़ों रुपए खा के भी इनके पेट नहीं भरते। हाय 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 हाय, जनाब वजीर आला शहबाज शरीफ साहब, आपने बड़ी खज्जल खराबी चली है जी जनाब। 3000 किलोमीटर का फासला तय किया है, रक्षा 2-3 किलोमीटर जाए तो जनाब 150 रुपया ले लेता है। मैं तो गरीब आदमी हूँ जी, मैं जनाब आपको दाद के अलावा कुछ नहीं दे सकता। बहुत अच्छे हजूर, मगर ये जो इतना बड़ा स्कैंडल है, खुदा के वास्ते इसकी कोई तहकीकाती कमेटी बनाए हजूर। और यार तहकीकाती कमेटी तो बन गई है, यही तो मैं बता रहा हूं ना कि दूध की रखवाली पे बिल्ली को बिठा दिए। यार जब दो बड़े आदमी गुफ्तगू कर रहे हो तब सेंटर में ना बोला करो। सेंटर में हद हो गई है तुम्हारे वाली। अच्छा करो बात बड़े आदमी साहब। चले मियाँ साहब को 1000 किलोमीटर और फासला तय करें हजूर, इस कमेटी के सरबराह आप खुद ही बन जाएं, फिर ये तहकीकात ठीक हो सकती है। आपकी बड़ी मेहरबानी, अरबों रुपए का मसला है जनाब। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब आपने बड़े आदमी का कहा था, उम्र में बड़े का कहा था? लड़के हैं हम दोनों। ओहो, जितनी भजनस कर रहे हैं मियाँ साहब, तुम्हें पता है अब इनको लोग अनिल कपूर कहना शुरू हो गए।